السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس اگر مشرک باز رہیں، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اور ان سے لڑائی کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور ہو جائے الدین للہ، اللہ کا دین خالص، یعنی اللہ کا دین نافذ ہو جائے۔ فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ باز رہیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، پس بے شک فلا عدوان، پس اگر وہ باز رہیں تو نہ زیادتی کی جائے الا علی الظالمین، مگر ظلم کرنے والوں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کی حرمت، بالشہر الحرام، کافروں کے حرمت منانے کے بدلے میں ہے۔ اس کا لفظی معنی ہوگا کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے یوں پڑھا جائے گا کہ حرمت والے مہینے کی حرمت کافروں کے اس مہینے کی حرمت منانے کے بدلے میں ہے۔ والحرمات قصاص، اور حرمت کی چیزوں میں قصاص ہے، بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس جو شخص تمہارے اوپر زیادتی کرے پس تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو تم اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو تم، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ فَإِنِ انتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا پچھلے سبق کی آیت کو دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا ہے۔ دراصل یہ آیات اتری ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عمرہ کے موقع پر، کہ جب آپ مسلمانوں کو ساتھ لے کر عمرہ کے لیے گئے تو عمرہ کی بجائے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور اگلے سال عمرہ کے لیے آنے کے وعدے پر آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلے آئے۔ اب اگلے سال جب مسلمانوں نے عمرہ کے لیے جانا تھا تو ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ہم لوگ وہاں عمرہ کی غرض سے احرام باندھے ہوئے بغیر ہتھیاروں کے جاتے ہیں، لیکن کافر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو وہ حرمت والا مہینہ اور حرمت والا علاقہ، تو پھر ہمیں وہاں کیا کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ ان حرمت کے مہینوں میں لڑیں تو تم بھی ان کے ساتھ جواب دو اور لڑو۔ یہ نہیں ہے کہ حرمت والے مہینے میں ہاتھ نیچے کر کے ان کی مار کھا جاؤ، نہیں، بلکہ فرمایا کہ ان کو اگر وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو فَاقْتُلُوهُمْ، ان کے ساتھ قتال کرو، کیونکہ کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پہلے سے وارننگ دے دی تھی۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرمائی، تو ایسی صورت میں مشرکین کو کہہ دیا گیا کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن اگر ان کو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر وہ نہیں نکلتے تو پھر ان کو فَاقْتُلُوهُمْ، پھر ان کا قتال کرو۔ تو ایسی صورت میں بالکل واضح ہے کہ جب ان کو وارننگ بھی دی گئی اور ان کو 4 مہینے کی مہلت بھی دی گئی
اور ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہارا خون، تمہاری جان، تمہاری عزت، مال، ہر چیز محفوظ ہو جائے گا۔ تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات اور نبی علیہ السلام کے حکم کو نہیں مانتے، تو ایسی صورت میں پھر ان کو قتل کرنا یہ اسلام کی کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اسی چیز کو آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ لڑائی جھگڑے سے باز رہتے ہیں تو پھر مسلمانوں تم بھی ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو جاؤ۔ وقاتلوہم، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فتنے کا ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ والفتنۃ اشد من القتل، پچھلے سبق میں یہ تذکرہ ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ایک شخص کا فتنے میں مبتلا ہو جانا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ مسلمان ہو کر قتل ہو جائے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص، ایک کافر فتنے پھیلاتا ہے تو اس کے فتنے کے جو اثرات ہیں اور جو اس کی خرابیاں ہیں پیدا ہونے والی اور پھیلنے والی، اس سے بہتر ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی دونوں معنی اس کے ہیں۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کفر کا فتنہ، شرک کا فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین خالصتاً دنیا پر نافذ ہو جائے۔ فَإِنِ انتہوا، بس اگر وہ فتنہ پھیلانے سے، شرک پھیلانے سے، یعنی مسلمانوں کو شرک پر مجبور کرنے سے، مسلمانوں کو شرک کرنے کے لیے سزائیں دینے سے اور ایسی باتوں سے باز رہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی ان پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ اور فرمایا کہ فلا عدوان الا علی الظالمین، کہ پھر ان کے اوپر زیادتی نہ کی جائے ظالموں کے علاوہ۔ یعنی جو فتنہ پھیلانے والے ہیں، جو دوسروں کو کفر اور شرک پر مجبور کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں، تو ان کو قتل کیا جائے۔ اور جو ایسا نہیں کر رہے اور لڑائی کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے تو ان کے ساتھ قتال نہ کیا جائے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یعنی یہ مسلمانوں کے اس اندیشے کا جواب ہے کہ جس میں ان کو یہ خیال تھا کہ اگر کافر حملہ کریں گے تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ حرمت والے مہینے یہ تمام مذاہب میں رہے اور یہ 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، 3 مسلسل آتے ہیں اور رجب یہ رمضان المبارک سے پہلے آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، ہر چیز سے مسلمانوں کو منع کیا تھا۔ اب چونکہ مسلمان اسی مہینے میں جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر کافر حملہ آور ہو گئے تو کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ حرمت والے مہینے کی حرمت اس وقت قائم ہوگی جب کافر بھی اس کی بے حرمتی نہیں کریں گے۔ اگر وہ بے حرمتی کرتے ہیں، ان مہینوں میں حملہ آور ہوتے ہیں، تو مسلمان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ والحرمات قصاص، یعنی جب وہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کریں گے، بے حرمتی کریں گے، تو اس کا ان سے یہ قصاص لیا جائے گا کافروں سے۔ مسلمان ان کے اوپر بدلہ لینے کے لیے حملہ آور ہوں گے۔ فمن اعتدی علیکم، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ یعنی جس طرح کافر تمہارے ساتھ نبرد آزما ہیں، لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو تم بھی اسی طرح سے ان کے ساتھ کرو۔ یہاں اب حرمت والے مہینوں کی حرمت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اب بیت اللہ کی حرمت ایسی ہے کہ یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی جنگ لڑنے کی اجازت نہیں۔ صرف نبی علیہ السلام کو فتح مکہ کے موقع پر یہ اجازت مخصوص وقت کے لیے دی گئی تھی، بعد میں یعنی آپ کے لیے بھی یہ ختم کر دی گئی تھی۔ لیکن اگر یہاں بھی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو مسلمان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس کے حملے کا جواب دے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاری کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اصل چیز جو ہے، چاہے ہم روزے رکھ رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے، اصل چیز تقویٰ ہے، تقویٰ کا حصول۔ اگر تقویٰ ہے تو سب کچھ ہے، اگر تقویٰ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انصار مدینہ میں سے کچھ انصار یہ بیان کرتے ہیں کہ
کہ ہم نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کافی مضبوط ہو چکا ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے باغ اور ہمارے اموال کافی ضائع ہو چکے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ چلو جنگ پر جانے کی بجائے ہم اپنے باغات کو ذرا صحیح کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اس سے تمہارے مال کم نہیں ہوں گے، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی جہاد کو چھوڑ کر، دین کے کاموں کو چھوڑ کر دنیا کی طرف آ جانا اور دین کے کام کو اس لیے نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے میری دنیا متاثر ہوتی ہے، یہ غلط سوچ ہے، بلکہ دین کا کام کرو، دین کی تعلیم کے لیے، دین کی مدد کے لیے، دین کے معاملات کے لیے وقت نکالو، نماز کے لیے وقت نکالو، عبادات کے لیے وقت نکالو، ذکر و اذکار کے لیے وقت نکالو، کہ یہ اوقات جو ان معاملات میں خرچ ہوتے ہیں یہ ان اوقات سے بہتر ہیں جو دنیا کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے دنیا کے معاملات کو بھی سہل اور آسان کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، فرمایا کہ تم احسان کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے بڑے پسند ہیں۔ احسان کیا چیز ہے؟ کہ پہلا درجہ ہوتا ہے اسلام کا، یعنی کلمہ پڑھ لینا اور پھر اس کے فرائض کو ادا کرنا۔ پھر جب انسان عملی دنیا میں آتا ہے تو ایمان کے درجے میں آ جاتا ہے، مومن کہلاتا ہے۔ جب وہ اپنی عبادات کو بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے تو احسان کے درجے پہ آ جاتا ہے، گویا یہ تیسرا درجہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا، یعنی احسان کے ساتھ ہر کام کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان لکھ دیا ہے کہ اچھے طریقے سے ہر کام کرو۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب تم کسی کو قتل کرتے ہو تو اس میں بھی تم احسان کو سامنے رکھو، یعنی اس کو تڑپاؤ نہیں، اچھے طریقے سے قتل کرو۔ اگر ذبح کرنا چاہتے ہو جانور کو تو اذیت نہ دو، یعنی کسی کو اذیت دینا یہ احسان کے منافی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے سزا دے دینا، اچھے طریقے سے اس کی گردن کو کاٹ دینا تاکہ اس کو تکلیف کم ہو، یہ اس کے ساتھ احسان ہے۔ اسی طرح احسان تو ہر چیز میں ہی پایا جاتا ہے، مثلا یہ گھر کا سامان، گھر کی چیزیں، یہ ہمارا لباس، ہمارے یہ برتن، ہمارے یہ جو گھر کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، ہمارا فرنیچر ہے یا گاڑی ہے کسی کی یا کچھ بھی ہے، تو ان ساری چیزوں کو استعمال کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو استعمال بھی کرتے ہیں اور ان چیزوں کے حقوق کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو استعمال کر کے اپنا مقصد نکالتے جاتے ہیں لیکن ان چیزوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ فرض کر لیں کہ گھر کی ایک واشنگ مشین ہے، اب اگر وہی واشنگ مشین کسی اچھے ہاتھ میں ہوگی تو سالوں کام کرے گی۔ اگر وہی مشین کسی برے ہاتھ میں ہے یا کسی کام کرنے والی کے ہاتھ میں ہے تو وہ تھوڑا وقت نکالے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اس کو آن آف اچھے طریقے سے نہیں کرے گی، اس کی صفائی اچھے طریقے سے نہیں کرے گی، اس کو استعمال اچھے طریقے سے نہیں کرے گی۔ تو اگر وہ سارے کام اچھے طریقے سے کرے گی تو یہ بھی ایک احسان ہے۔ ایک شخص اپنے گاڑی پر سوار ہے، اگرچہ وہ لوہے کی ہے لیکن اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے اوپر اتنا وزن ڈالو جتنے کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ مثلا اگر وہ 5 افراد کے لیے ہے تو ہم اس کے اوپر 20 افراد لوڈ کر لیں گے، یا اتنا وزن ہم اس کے اوپر لوڈ کر کے چلائیں گے، اس کا انجن خراب ہو جائے گا، اس کی ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ تو یہ احسان کے منافی، یعنی اسلام نے احسان پر اتنا زور دیا ہے کہ انسان تو انسان رہ گئے، جاندار تو جاندار رہ گئے، بے جان چیزوں کے ساتھ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کرنے کا حکم دیا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، اچھے طریقے سے جو بھی کرنا چاہتے ہو اچھے طریقے سے کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، احسان کے ساتھ کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انہی سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔